آپ BBC اردو سروس کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ہمارے بزنس سیگمنٹ کا۔ پاکستان میں 3 ماہ کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 8 سے 10 روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر مسلسل عروج پر ہے۔ روپے کی قدر میں کمی سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے یہ اضافہ ناگزیر ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے روزمرہ استعمال کی چیزیں آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ عبدالجبار ایک بس ڈرائیور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اضافے سے اب کرائے بڑھیں گے۔ کاروبار پہ تو کافی فرق پڑا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے ہو گئے 3 مہینے 3 مہینے میں 3 بار ڈیزل مہنگا ہوا ہے۔ سواری افورڈ نہیں کر سکتے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، روزانہ آتے جاتے ہیں، بقایا آتی گاڑی، پورا نہیں ہو رہا، ڈیزل بھی پورا نہیں ہو رہا آج کل، اور سواری کرایہ دیتی نہیں ہے۔ حکمران جماعت کے انتخابی دعوے کچھ تھے اور اب اقتدار ملنے کے بعد حکمرانوں کا عمل کچھ اور ہو گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے سے عام آدمی میں غصہ پایا جاتا ہے۔ چھوٹی گاڑیوں کے لیے تو یہ اضافہ شاید چند سو روپے ہی ہو، لیکن بڑی گاڑیوں کے لیے یہ اضافہ ہزاروں میں ہو جاتا ہے اور پھر اس کا بوجھ ایک عام آدمی پر ڈال دیا جاتا ہے۔ صرف پیٹرولیم مصنوعات ہی نہیں، روپے کی قدر بھی پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں مسلسل گر رہی ہے، جس سے عام آدمی بری طرح پس رہا ہے۔ 3 ماہ میں ڈالر کی قدر میں 5 روپے تک اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے جب کہتے تھے کہ پیسہ ڈیویلیو ہو گیا ہے تو اعلان کرتے تھے پیسہ ڈیویلیو ہو گیا ہے، اب اعلان وغیرہ نہیں کرتے ہیں، سارا حکومت کا قصور ہے، حکومت کا قصور ہے سارا۔ کیوں کہ ڈالر پر جا رہا ہے، پیسہ ہمارا نیچے آ رہا ہے، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، جیسے کہ دیکھیں پیٹرول مہنگا ہے، آٹا مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی ہے، غریب آدمی کیا کرے گا، کیا کھائے گا؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال یوں ہی رہی تو ملک میں سرمایہ کاری اور برآمدات دونوں پر برے اثرات پڑیں گے۔ یہ ایک ایسی بحران ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، اور خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب کہ پاکستان کی امپورٹ بل جو ہے جو آئل کا ہے وہ $17 بلین ہے، اور پاکستان کا ٹوٹل امپورٹ بل جو ہے وہ $38 بلین ہے، اور آپ اس میں اندازہ لگائیں کہ جب ہمارا 40% سے زیادہ جو 40 اور 50 کے درمیان جو ہمارا امپورٹ ہے وہ اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہیوج ہوگا ہماری اکانومی میں، کہ جب اس کے ساتھ ہر چیز کی پرائس بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان میں لوگوں کے اخراجات میں اضافہ اور وسائل محدود ہوتے جا رہے ہیں، جسے ایک طرف تو معاشی مسائل جنم لے رہے ہیں، دوسری جانب معاشرے میں سماجی برائیاں پیدا ہوں گی۔ عزیز اللہ خان، BBC نیوز، پشاور۔ مہنگائی کے ساتھ ساتھ توانائی کے بحران نے بھی عوام کو تنگ کر رکھا ہے۔ اب صوبہ خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت تحریک انصاف نے صوبے میں توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے پن بجلی کے کئی چھوٹے بڑے منصوبوں پر کام کا آغاز کر دیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آئندہ چند سالوں کے دوران ان منصوبوں سے تقریباً 3200 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی۔ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی۔ وادی سوات کے علاقے کالام میں پچھلے کئی سالوں سے غیر فعال پن بجلی کے 2 چھوٹی منصوبوں پر کام دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے اپنے پہلے دورہ سوات کے دوران ان منصوبوں کا افتتاح کیا۔ اس دورے میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کالام اور اشرن کے نام سے موسوم ان منصوبوں سے 1 سال کے اندر اندر بجلی کی پیداوار شروع ہو جائے گی، تاہم یہ بجلی مقامی طور پر استعمال ہوگی، جس سے اندازہ ہے کہ تقریباً 4000 مکانات اور ہوٹل مستفید ہوں گے۔ ہم نے 800 میگا واٹ پر اپنا ہمارے صوبائی بجٹ سے ہم نے پیسے رکھے، اس پر ہم خود کام شروع کریں گے۔ باقی ہم نے آلریڈی انوائٹ کیا ہوا ہے، اور ہم انویسٹر کانفرنس بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو انوائٹ کریں کہ یہاں پر انویسٹ کریں، کیونکہ یہ فیزیبل پروجیکٹس ہیں، پروفیٹیبل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت لوگوں نے ہم سے کانٹیکٹ رکھا ہوا ہے، تو مجھے امید ہے کہ 2-4 مہینے میں بہت لوگ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر۔ صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ توانائی کے شعبے میں کئی چھوٹے بڑے منصوبے شروع کرنے کا مقصد صوبے میں بجلی کی کمی پر قابو پانا ہے۔ ان میں سابقہ حکومتوں میں شروع کیے گئے بعض منصوبے بھی شامل ہیں۔ 2200 میگا واٹ کے مختلف پروجیکٹس ہیں، ساتھ میں 1000 میگا واٹ کے اور پروجیکٹس بھی شامل ہو گئے ہیں، جس کی فیزیبلٹی وی آر کیرنگ آؤٹ۔ ساتھ ہی ساتھ سولر کے اوپر جو کہ
8 महीने से लेके तकरीबन 14 महीने के अंदर कंप्लीट किए जा सकते हैं। उसका भी हमारा एक 10 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है, 50 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट, उसके ऊपर भी काम शुरू हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में पन बिजली पैदा करने के वसी ज़राए मौजूद हैं, ताहम गलत मनसूबाबंदी और बाज़ दीगर वजूहात की बिना पर हुकूमतें इनसे फ़ायदा नहीं उठा सकी। कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि अब सिचुएशन पॉइंट पे पहुँच गए हैं, अब वो फरार का रास्ता नहीं है। अगर इस मुल्क को सर्वाइव करना है, इकानमी को, लोगों को और लाइन आर्डर को, ऑल दीज थिंग्स, तो एनर्जी क्राइसिस को, इशू को सीरियसली एड्रेस करना है। पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के कई ज़राए मौजूद हैं, लेकिन इनमें सबसे आसान और सस्ता ज़रिया पानी से बिजली पैदा करना है, जो न सिर्फ माहौल दोस्त हैं बल्कि इनसे दीगर नुकसानात भी कम होते हैं। 18वीं तरमीम के बाद अब सूबों को भी बिजली पैदा करने के लिए बड़े बड़े मंसूबे शुरू करने का इख्तियार हासिल हो गया है। ताहम बेशतर मुबस्सिरीन का कहना है कि अब सूबाई हुकूमतों को तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए तमाम तर वसाइल को बुरोकार लाना होगा, वरना अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनका अंजाम भी पिछली हुकूमतों से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा। रिफतुल्लाह उरगज़ई, BBC न्यूज़, पेशावर। सरबीन में पेश होने वाले मौज़ूआत अगर आप दोबारा देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएँ। यहाँ आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी राय भी दे सकते हैं। अपने ख़यालात का इज़हार आप BBC उर्दू सर्विस के ट्विटर हैंडल के ज़रिए भी कर सकते हैं और फेसबुक पर भी हमारा सफ़ा हाजिर है, जहाँ आप दुनिया भर से ख़बरों पर अपने कमेंट्स दे सकते हैं। अब सरबीन इख्तिताम को पहुँचा। आलिया नाज़ की और अंबर शम्सी को इजाज़त दीजिए।